بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1952 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَأَيِّن اور کتنی ہی، من قریتن بستیاں، ہیا کہ وہ اشد شدید تر تھیں، قوتاً قوت میں، من قریتک آپ کی بستی سے، التی جس سے اخرجت کا اس نے نکالا ہے آپ کو، اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فلا ناصرہ پس نہیں تھا کوئی مددگار لہم ان کی، افمن پھر کیا جو شخص کانا کہ وہ ہے، علی بینۃ واضح دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، کمن اس شخص کے مانند ہے، زینہ کہ مزین کر دی گئی لہو اس کے لیے، سوء عملی اس کی بد عملی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے۔ دوسری بات، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تیسری بات، ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں۔ پانچویں بات، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو۔ چھٹی بات، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ بزرگان محترم، جب مکے کے کفار نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، تو اس حرکت سے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑے طاقتور اور بہادر سمجھنے لگے۔ ان کے اس غلط فہمی پر اللہ تعالیٰ انہیں ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اس بستی سے جس نے آپ کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، اور بھی بہت سی بستیاں تھیں جو طاقت میں ان بستیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی تھیں، ان بستی والوں کی طاقت کو یہ لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو جب ان جیسی بڑی بہادر اور طاقتور بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ، اور ان کو اس ہلاکت سے کوئی روکنے والا ہی نہ تھا، نہ ہی ان کی اپنی طاقت انہیں اس عذاب سے بچا سکی جس پر انہیں گھمنڈ اور غرور تھا، کہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ اور کون طاقتور ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15 تو پھر تمہاری کیا حیثیت، تمہیں ہلاک کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ تم لوگ ان کمزور مسلمانوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو بہادر کہہ رہے ہو۔ یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی تمہاری اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فتح مکہ میں دور کر دی کہ تمہیں انہی نہتے اور بے ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ شکست ہو گئی، اور تمہیں بتلا دیا گیا کہ تم کتنے بھی اور ہتھیار جمع کر لو اور کتنی ہی فوجیں تیار کر لو، پھر بھی تم اسے مٹا نہیں سکتے جس کا حامی اور مددگار اور ناصر رب ذوالجلال ہو۔ اللہ اس شخص کا حامی و مددگار کیوں نہ ہوگا جس نے اس پر ایمان لایا ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم ہو، اس کے دیے ہوئے احکامات کو تسلیم کیا ہو، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک گیا ہو۔ جب بندہ اس رب کی مان کر چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر گھڑی اس کی مدد فرمائے گا۔ اس کے برخلاف وہ کفار و مشرکین ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے انہوں نے منہ موڑا، اس کے دیے ہوئے احکامات کو ٹھکرایا،
اس کے منع کردہ چیزوں پر ہی جمے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک ہی کرے گا۔ ان دونوں جماعتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت گزار تو دوسری نافرمان، ایک تواضع کرنے والی تو دوسری سرکشی اور غرور کرنے والی۔ پہلی جماعت تو اپنے اعمال کی وجہ سے سیدھے راستے پر ہے اور دوسری جماعت اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی پر ہے۔ تو جو سیدھے اور درست راستے پر ہدایت پر ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو گمراہی پر ہے وہ تو خسارے میں ہے، وہ خسارہ اٹھائے گا۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، سورۃ الحشر آیت نمبر 20۔ رب الجلال نے فرمایا جنتی اور دوزخی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو صاحب جو ہے فوز و فلاح ہیں، وہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلی آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے غار ثور کی طرف نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہی ہے اے کعبہ، اے مکہ، اگر تیری بستی والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ دشمنوں میں سب سے زیادہ سرکش وہ ہے جس نے اللہ ہی کے حرم میں اس کے مقابلے میں تکبر کیا، یا ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کوئی قتل نہیں کیا، یا اہل جاہلیت کے کینے اور عداوت کی وجہ سے قتل کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔